السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ الم يروا الى الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78-79 یعنی 78 اور 79 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو ایک آیت یعنی آیت نمبر 77 کل آپ کے سامنے جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیر پیش کی گئی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں مشرکین مکہ کا ایک اعتراض اور اس اعتراض کو ذکر کیے بغیر اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دیا، یعنی قیامت کب قائم ہوگی اور کیسے قائم ہوگی۔ اب یہاں سے پھر سے توحید کے دلائل کا کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہی اس پورے کائنات کا مدبر ہے، خالق کائنات ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے اور پورے کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے دلائل اب آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ کنٹینیو پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ آیت کریمہ بالکل سمپل ہے، اللہ نے ہر ایک کو اس کے ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے، ہر ایک کو دل دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، لیکن یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، دوسرے جانداروں کے بچے اس قدر کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرے جانداروں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد اڑنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، راہ کو دیکھنے لگتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، کھانے لگتے ہیں۔ لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ چلنا پھرنا تو دور کی بات، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماں باپ کے بیچ میں پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دھیرے دھیرے طاقت دیتا ہے۔ پھر کان، آنکھ اور دل سبھی جاندار کو ملتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اس کے اندر وہ استعداد ہے، اس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایبیلٹی رکھی ہے کہ ان کان، آنکھوں اور دل کے ذریعے سے دوسرے تمام جاندار کے اوپر وہ حکمرانی کرتا ہے، ہر ایک کو اپنے انڈر میں کر کے رکھتا ہے نا۔ اللہ نے وہ کان اور آنکھ اور دل جو دیا ہے انسان کو، دوسرے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس سے انسان دیکھتا ہے، ہر چیز کی اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے، کان سے صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے، دل سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو کیسے اپنے انڈر میں کیا جائے، اور ان آنکھوں، کان اور دل کے ذریعے سے انسان دوسرے تمام مخلوقات کو اپنے تابع اور اپنے انڈر میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے آنکھ، ایسے کان اور ایسے دل دیے ہیں تو انسان کے اوپر لازم اور ضروری تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ کان سے انہی چیزوں کو سنتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہوئی تو اللہ کا کلام سننے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہے، اللہ کا کلام سنتے۔ آنکھوں سے کائنات کے اندر ہر سو بکھری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کے اوپر جو دلائل ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرتے، دل سے سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں، ہمارے لیے کیا کیا نصیحت کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر اور تدبر کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ان قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر انسان کب کرے گا؟ جب دل کو اس کے اوپر لگائے گا۔ انسان سوچتا ہے یہاں سے نہیں، یہاں سے سوچتا ہے کبھی بھی، انسان سمجھتا ہے یہاں سے نہیں، کبھی بھی یہیں سے انسان سمجھتا ہے۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اللہ جو مالک حقیقی ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔
لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قابل قدر اور اسکل والا آنکھ، کان اور دل دیا، لیکن اس کے باوجود انسانوں نے اس کو اس قدر کام میں نہیں لیا جیسا لینا چاہیے تھا۔ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اتنا ہی آنکھ اور کان اور دل کو کام میں لایا جتنے دوسرے مخلوقات لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ایسی حالت میں جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور پھر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آنکھ دیا، دل دیے، کان دیے۔ کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور شکر گزار بن جاؤ اس کے بارے میں ہم نے بتلایا ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ شکر گزاری کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ شکر گزاری اصل یہ ہے کہ ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، یہی ہے اصل میں شکر گزاری۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اور مختلف جگہ پر کہا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب بہت کم لوگ فرما بردار ہوتے ہیں، بہت کم لوگ فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے اوپر یہ بھرپور دلیل ہے یہ آیت کریمہ، جس کے اوپر ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ چڑیا، پرندے جو اڑتے ہیں آسمان میں، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ وہ آسمانی فضا میں بالکل اڑ رہے، گر نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں اللہ ہی تھامے ہوا ہے، انہیں اللہ ہی تھامے ہوا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ سامعین کرام، جو فضا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ کی جو جگہ ہے فضا، اس میں کوئی بھی چیز رک نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ ہوا کی جو ہلکا پن اور اس کی جو لطافت ہے، اور زمین کے اندر جو گروتواکرشن ہے جس کو کشش ثقل کہتے ہیں، جو کھینچتا ہے کسی بھی چیز کو اپنی طرف، جس کی وجہ سے فضا میں کوئی بھی چیز رک نہیں سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو، اس کے دم کو، اس کے پروں کو اس انداز میں ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھا ہے کہ جب پرندے آسمان میں اڑتے ہیں تو بالکل ہوا میں ہی مسخر رہتے ہیں۔ یہ چیز ان کو سکھانا نہیں پڑتا ہے، اللہ نے پرندوں کی فطرت میں یہ بات ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ پرندوں کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے۔ اور پھر جب پرندے ایک زمین پہ یا ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں سے اڑتے ہیں تو پہلے پر کو پھڑپڑاتے ہوئے اڑتے ہیں، لیکن جب ایک ہائٹ پہ جب وہ چلا جاتا ہے، ایک اونچائی پہ جب وہ چلا جاتا ہے پرندہ، تو وہاں پر ضروری نہیں کہ وہ پر کو پھیلا رہے یا مارتا رہے، پر کو ایسے بند بھی کر لے گا پھر بھی نہیں گرے گا۔ یہ سب چیزیں اس کو کس نے سکھائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہاں پر کون روکے ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب انسان کو دیکھ لیجیے، اب انسان کو دیکھیے، انسان نے پرندے کو دیکھا، اس کی بناوٹ اور اس کی ساخت کو دیکھا، اس کی اڑان کو دیکھا اور غور و فکر کیا تو کیا بنا لیا؟ ہوائی جہاز۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ کس کو دیکھ کے بنایا؟ پرندوں کو دیکھ کے بنایا، پرندوں کو دیکھ کر کے ہوائی جہاز بنا لیا۔ جبکہ یہ جو طبعی قانون ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس انداز میں بنا دیا جائے تو آسمان میں وہ اڑے گا اور کھڑا رہے گا، یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کے اوپر غور نہیں کیا، بس اپنی زندگی میں مگن رہے، اپنی زندگی میں دھن رہے، بس یہی چیز انسان کیے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر انسان اور اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معرفت کو پہچان لیتا تو آج صحیح معنوں میں وہ انسان ہوتا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں ہیں کیا مطلب؟ اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر کیا، کانوں کا ذکر کیا اور دل کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کو آنکھیں بھی دی، ان کو کان بھی دیے اور ان کو دل بھی دیے۔ اور چاہے انسان ہو یا پرندے، ہر جاندار انہی تین چیزوں کو اور انہی کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر کے اپنا تلاش معاش کرتا ہے، اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ پرندے بھی اور انسان بھی، کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر کے آتا ہے۔ انسان بھی کچھ نہیں لے کے آیا ہے اور پرندے بھی کچھ نہیں لے کر کے آتے ہیں۔ اپنے آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو جب یکسو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا رزق کہاں ہے، وہاں سے جا کر کے رزق کو اپنا نکال لیتے ہیں۔
لیکن اس معاملے میں انسان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے. کسب معاش میں، اپنے کاروباری دھندوں میں انسان اس قدر ملوث ہو گیا ہے، اس قدر مشغول ہو گیا ہے کہ یہی کاروبار اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بندہ بننے سے روک رہا ہے، موحد بندہ بننے سے روک رہا ہے یہی کاروبار. حالانکہ پرندوں کو دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، صبح میں نکل رہے ہیں، شام میں بھر پیٹ کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی ابو زہد کی کہ اگر تم اس طرح سے توکل کرو، اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا پرندے توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رزق دے. بالکل پرندوں کی طرح سے کہ پرندے جب صبح میں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور رات میں جب اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں. اگر تمہارا ویسا توکل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی رزق دے. لیکن انسانوں کا توکل ایسا نہیں ہے. انسان ظاہری اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اسی لیے کاروبار میں مست ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت سے بالکل نہ آشنا ہو کر کے نافرمانوں کی زندگی گزارنے پر یہاں پر اس دنیا میں مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اس لیے بیان فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، تاکہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے اور اپنے دنیا اور آخرت کو بنانے کی کوشش کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.